بڑے بڑے ترلم خان دنیا کے اندر آئے، اللہ نے سب کے سریوں کے گردن کے سریوں کو اللہ نے یوں کر کے مروڑ کے رکھ دیا۔ جو ایک دستخط کیا کرتے تھے پورے وسندے والی کی قسمت کو بدل کے رکھ دیا کرتے تھے، یوں کر کے ایک ہلکا سا ریڈ لائن یا کراس کیا کرتے تھے، روڈ بنا دیا کرتے تھے، نالوں کا نظام گٹروں کا نظام صحیح کر دیا کرتے تھے، بلڈنگیں بنا دیا کرتے تھے۔ یقین جانو اب یوں 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 کر کے تھک گئے، لیکن قدرت نے بستر پہ لا کے ڈال دیا ہے۔ یار تیرا باپ نظر نہیں آتا، تیرے ابو جان کہاں چلے گئے؟ چاچو جی آپ کو نہیں پتا 15 دن ہو گئے فالج کے مرض میں پڑے ہوئے ہیں، ابو جان تو بات بھی نہیں کرتے، دعائیں بھی کام نہیں آ رہی، اب تو دعا بھی کام نہیں آ رہی۔ چلو چاچو جی ہاں میرے ابو کی عادت کر لو، کیا پتا آپ کے جانے سے ابو جان کا غم ہلکا ہو جائے۔ چاچا نذیر کے پاس چاچا بشیر چلا گیا، اسلم کے پاس اکرم چلا گیا۔ وہ یار تینوں کوئی ہویا، حوصلہ کر، تو تے بچہ بھی طرح رو رہا ہے، وہ کیسے حوصلہ کرے گا؟ پیشاب پخانہ اس کا تہمت میں سلوار میں نکل رہا ہے، اسے اب بھی اپنے پہ رونا نہیں آئے گا، تو بتا کب اس کو اپنے آپ پہ رونا آئے گا؟ وہ اس لیے تجھے رو رو کے دکھا رہا ہے کہ جو غلطی دنیا کی زندگی میں نے کی، بستر پہ لیٹ گیا، یہ غلطی تو نہ کرنا۔ بستر پہ لیٹ گیا، پہلے چودھری بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، امان بھی تھا، پٹھان بھی تھا، جگیردار بھی تھا، ذمہ دار بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایسی قدرت نے مجھے بستر پہ لا کے کروٹ بدلا کے پھینکا، نہ میں چودھری بھی نہیں رہا، اب میں انسان بھی کوئی نہیں رہا، نہ میں باپ رہا، نہ بیٹا رہا، نہ بھائی رہا۔ بیٹے کی للچائی ہوئی نظریں بتا رہی ہیں، دوائیں لا لا کے تھک گیا، کب موقع ملے گا جب باپ کو بستر سے اٹھا کے قبرستان کی گود میں چھوڑ کے آؤں گا۔ مولانا عبدالغفور ماویہ صاحب مجھے تو بڑی کوفت ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ اس پہ راضی ہو یا ناراضی ہو، کسی کی قرآن خوانی کے موقع پر بلا لیا جاتا ہے، صدیقی صاحب ذرا دعا نہ کرنا، ادھر کھانا تقسیم ہوتا ہے، ادھر گھر کے بڑے افراد کو لاتے ہیں، اے بڑا پتر ہے مولی صاحب اس کے سر پہ پگڑی باندھ دو۔ میں نے کہا مولانا اگر آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں یا میرے سے بندواؤ نہ یا میرے سے اس سے کچھ باتیں پوچھنے دو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ کس کے سر پہ پگڑی باندھ رہے ہو؟ جس نے باپ کو مرتبہ کلمہ یاد نہ دلایا، اس کے سر پہ پگڑی باندھ رہے ہو جس نے قبلے کی طرف منہ نہ کیا، نہ غسل میں شامل ہوا، نہ کفن میں شامل ہوا، نہ کفنانے میں، نہ نہلانے میں شامل ہوا، نہ جنازہ پڑھنے پڑھانے میں شامل ہوا۔ یہ پچھلی سب میں کھڑا تھا، دنیا اللہم اغفر لی حینا و میتنا کہہ رہی تھی، یا خاموش کھڑا ہوا تھا، یہ قبر میں اتارنے میں شامل نہ ہوا، آمن الرسول سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنے میں شامل نہ ہوا۔ یہ تو وہی بدبخت ہے جو اپنے گھر میں کہہ رہا تھا ایک تو مصیبت ساڑھے گلے پہ گئی ہیں، ایک اے میرے پیچھے چھڑ گئے ہیں، ابا جی کم سے کم تو اٹھ کے بیٹھ جا، ابا جان دوائی کے خرچے سے تو میری جان چھڑا دے۔ اماں کہتی پتر اسے ڈاکٹر کو لے جا جہاں سے پہلی دوائی دلوایا تھا، تیرے باپ کی ہاتھ میں حرکت آنے لگی تھی، کہتا اماں جی ڈاکٹر بڑا مہنگا ہے، محلے کے ڈسپینسر تے بتا دو ٹیکہ لگا کے چلا جائے گا۔ یہ وہی بیٹا ہے جو کل باپ کی چرپائی پہ کہہ رہا تھا ابو جی تاڑی مبانی نے میں نو پڑھنے پا دیتا، میں نو مصیبت پا دیتا۔ بہن نے کہا تھا بھائی مجھے اسکول کی فیس چاہیے، بہن نے کہا تھا میری کتابوں کا بیگ پھٹا ہوا چاہیے۔ اللہ اکبر، تو نے باپ کو گھور کے دیکھ کے کہا تھا ایک تے اے جان نہیں چھڑدا، اے مصیبتہ میرے گل پہ گئیاں نے، خبردار ایسے کے سر پہ پگڑی نہ باندھ بلکہ اس سے معذرت کر لے۔ جب باپ کی زندگی میں اس نے ماں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو کچھ نہ سمجھا، خدا پاک کی قسم اب سرداری نہ دے، کل تک تو آنکھیں گھور گھور کے دکھاتا تھا، اب گھر کی سرداری اس کے پاس آ گئی تو اس کے گناہ میں ملوث ہوگا۔ جب بہن کو رلائے گا، بیٹی کے منہ پہ چماٹا مارے گا، وہ پتہ نہیں بچے یا نہ بچے لیکن پگڑی باندھنے والے تیرا بیڑا غرق ضرور ہو جائے گا۔ یہ تو پہلے گھر کے اندر ماں کو ماں نہیں سمجھتا، بہن کو بہن نہیں سمجھتا، بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا۔ یہ تو کل رات کمرے میں اپنی بیوی سے کسر کسر کر رہا تھا، اس کی بیوی سے کہہ رہی تھی کدوں ابے تو انگوٹھا لگوائے گا، ساں بند ہو جائے گی، اچھا پہلے لگوا لے، خبردار چابی کسی کو نہ دینا، خبردار شناختی کارڈ کسی کو نہ دینا۔ یہ تو پہلے سازشیں کمرے میں کر رہے تھے، اب عبداللہ نان اس کے سر کے اوپر پگڑی باندھ کے سے فول اختیار دے رہا ہے، تو جانے ماں کو ماں نہ سمجھ، بھائی کو بھائی نہ سمجھ، بہن کو بہن نہ سمجھ، عوارہ سمجھ یا عزت دار سمجھ۔ خدا کے واسطے میرے پیارو، جو طریقہ رسول اللہ سے نہیں ملتا، نبی کے یاروں سے نہیں ملتا، نبی کے خاندان سے نہیں ملتا، نبی کے آل سے نہیں ملتا، ازواج سے نہیں ملتا، بنات سے نہیں ملتا، نبی کے یاروں سے نہیں ملتا، محمد کے گھرانے سے نہیں ملتا، وہ طریقہ اہل سنت والجماعت والو، کم سے کم تم تو اپنے اسٹیج پر نہ لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، نہیں مولوی صاحب اس کا شریعت میں کوئی حصہ نہیں ہے، مولوی صاحب اس کا دین میں حصہ کوئی نہیں، بس پگڑی اس لیے باندھی جا رہی ہے کہ خاندان والوں کو پتہ لگ جائے یہ بڑا ہے۔ کیا خاندان
خاندان والوں کو پتہ لگے گا یہ تو باپ کی موجودگی میں چاچے کو سلام نہیں کرتا، یہ تو ماں کی موجودگی میں مامے کو سلام نہیں کرتا، باپ کے مرنے کے بعد پتہ نہیں یہ کیا کیا گل کھلائے گا۔ اسی لیے میرے پیاروں آپ حضرات کی خدمت میں، مولا میرے بھائی ماویہ صاحب کی خدمت میں الحمدللہ میں محبت کے ساتھ بڑی خوش دلی کے ساتھ مفتی صاحب بھی سارے حاضری دینے کے لیے آئے، صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہو، اللہ اکبر، صحابہ کے غلام بیٹھے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار بیٹھے ہو، اور میرے پیاروں اپنی نسل پر خدا کے واسطے ترس کھاؤ، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے گھر والوں پر ترس کھاؤ۔ جو قرآن تم نے صندوقڑیوں میں چھپا دیا، جو قرآن تم نے میرے عزیز الماریوں میں چھپا دیا، جس مسلح کو تم نے پیٹیوں کے اندر دفنا دیا، خدا کے واسطے اسے کمرے میں نمایاں رکھو تاکہ تیرا میرا دل قرآن کو دیکھنے کے لیے کرے، کل ہاتھ میں لینے کے لیے کرے گا، پرسوں قرآن پڑھنے کے لیے کرے گا۔ جو مسلح میرے پیاروں ہمیں الماریوں میں نظر نہیں آتا اسے اپنے کمرے میں بچھا، آج مسلح کو دیکھ کر کلیجہ ٹھنڈا کر رہا ہے، کل مسلح پہ کھڑے ہونے کو دل کرے گا۔ مولانا ہر ایک کے حقوق میں نے دے دیے، میرے پاس کسی کا حق نہیں ہے، مولا اللہ کا شکر ہے، نہ کسی کا لینا نہ کسی کا دینا، مولا اللہ کا شکر ہے میں بے باک زندگی گزار کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، تیری بے باکی میں، تیرے پیار میں مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا عمر یاد آ گیا۔ مسجد نبوی سے اپنے گھر کے اندر آئے، بڑے پریشان ہیں، چہرے پہ پریشانی کا اظہار ہے۔ بیوی کہنے لگی ہائے میں مر جاؤں۔ عمر بتا بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کی بندی تجھے دیکھ کے مجھے فکر لاحق ہو گئی، تجھے دیکھ کے میں پریشان ہو گیا۔ یہ وہی عمر ہے گوشت والی دکان کے اوپر کھڑے ہیں اور اللہ اکبر اپنے من سے باتیں کر کر کے ہنس رہے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا عمر کیا بات ہے، ایسی تو دیوانگی نہیں کہ خود باتیں کر رہا ہے خود ہنس رہا ہے۔ کہ تجھے پتہ ہے میں کسی انسان سے باتیں نہیں کر رہا، کسی مرد عورت سے باتیں نہیں کر رہا، کسی جانور سے نہیں کر رہا، میں تو اپنے نفس سے بات کر رہا ہوں۔ عمر نفس بھی بڑا کوئی بتاتا ہے کہاں؟ کسائی کی دکان پہ گوشت دیکھ کے میرا نفس مجھے کہہ رہا ہے عمر مجھے گوشت کھلا دے۔ میں نے کہا میں کہاں سے تجھے گوشت کھلاؤں، میرے کے پیر میں جوتا ہی کوئی نہیں، اگر پیسے ہوتے تو جوتا خرید لیتا۔ اللہ اکبر، پتہ اس نفس نے مجھے کیا دو نمبری سکھلائی، اس نفس نے پتہ مجھے کیا کس چیز پہ امادہ کیا۔ کہہ رہا عمر اس سے ادھار کر لے، یہ تجھے جانتا ہے تو اس کو جانتا ہے، عمر آج نہیں کل پیسے دے دینا۔ عمر پھر بتا تو نے اس کے فیصلے پر اس کے کہے پہ عمل کیا؟ کہ میں اپنے نفس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس سے ادھار کرا رہا ہے، تو مجھ سے ادھار کر لے، آج جو کے ٹکڑوں پہ گزارا کر لے، کل قیامت کے دن جنت کے دسترخوان پہ بٹھا کے مرضی کے میوے کھلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گئے۔ اللہ کی بندی جب مسجد سے باہر نکلا تو ہر ایک کہہ رہا تھا واہ عمر واہ عمر۔ ادھر سے آواز آئی بکری شیر کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، ادھر سے آواز آئی اشارہ کر کے زلزلہ روک دیا، ادھر سے آواز آئی رکا لکھ کے دریا چلا دیا، ادھر سے آواز آئی چادر گھما کے آگ کو واپس بھیج دیا، ادھر سے آواز آئی زبان کے کچھ بول بولے ہواؤں کو رخ پھیر دیا۔ عمر تو نے ہر ایک کا قضا کر دیا۔ جب تھوڑا سا آگے چلا تو کسی نے میرے کان میں کہا عمر اللہ اکبر، اندھے جانور بھی تیرے سے خوش ہیں، تو نے روڈوں کے وہ سوراخ بند کر دیے کہ جہاں جانور چلا کرتے ہیں، چراگاہوں کے سوراخ بند کر دیے، کوئی کانا کوئی نبینا جانور اس کا پاؤں نہ سوراخ کے اندر آ جائے۔ عمر تو نے دھرتی کے اوپر رحم کر دیا، رب کی دھرتی پہ اللہ کا نظام قائم کر دیا۔ میری بیوی میں جب گھر میں آیا، عوام راضی کردار ناری، لوگ راضی غلامان مصطفیٰ راضی، تو بتا تو میری بچوں کی ماں ہے، تو بتا میرے گھر کی رکھوالی، میری عزت کی رکھوالی، تو بتا میں نے تجھے راضی کیا کہ نہیں کیا، تیرے حق پورے کیے کہ نہیں کیے۔ اب بیوی بھی بیوی تھی، کہنے لگے عمر بتا تیرے ڈر سے بتاؤں یا اللہ کے ڈر سے بتاؤں؟ وہ کہنے لگے اللہ کے ڈر سے بتا۔ کہ عمر پھر ناراض نہ ہونا، بے شک تیرے اشاروں سے ہوائیں رک کھا جائیں، لیکن میں اللہ سے ڈر کے کہتی ہوں عمر تو نے سب کے حق ادا کیے لیکن میرا حق ادا کوئی نہیں کیا۔ سر جو گیا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمر کا۔ کبھی آپ نے میں نے گھر میں پوچھا، کبھی بچوں سے پوچھا، اے دھیری رانی آئی تھی، تیرے دودھ کی دھاریں تیری ماں نے تیرے منہ میں ڈالی، بتا میں تجھے دیکھ کے مٹھائی لے کے آیا تھا، میں تجھے دیکھ کے میں نے اللہ اکبر کسی سے تعویذ لیا تھا؟ بیٹے سے پوچھا بتا میں نے تجھے کھلاڑی بنا دیا، فٹ بالر بنا دیا، میں نے تجھے میں نے تجھے پائلٹ بنا دیا، میں تجھے قرآن کا عاشق نہ بنا سکا، بتا میں نے تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ جا جا
बीवी से पूछ, बच्चों से पूछ, ये दिमाग की जरा ट्यूनिंग करा, सीधे रास्ते पर आ जाएगा। ये मूंछों का मुड़ोड़ना, ये आंख का घूरना, ये तुर्रम खानियां, ये अकड़ के चलना, ये गाड़ी की जूम जूम करना, अल्लाह को ये पसंद कोई नहीं। खुदाए पाक की कसम पलटा खाने में देर नहीं करता। अगर इशारा कर देगा जमीन पे लिटाने पे देर नहीं करेगा। अगर इशारा कर देगा मकान से उठा के कब्रिस्तान में फेंकने की देर नहीं करता। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीवी के आगे बैठ के रोने लग गए। कहने लगे खुदा के वास्ते बता बता, मैंने तेरा कौन सा कदा नहीं किया। घी वाली मेरे पास थी कोई नहीं, सूखी मैंने तेरे से छुपाई कोई नहीं। खुद 17 पेमंद वाला लिबास पहन के बैठा, मैं तेरे लिए रेशम के कपड़े कहाँ से लाता। बस मुख्तसर सी बात, बैतुल मुक़द्दस फतह करने के लिए गए। कहने लगे उमर हमें तेरे पे शक है, तो वो उमर नहीं जिस उमर के बारे में किताबें पहचान करवा रही हैं, पिछली किताबें बतला रही हैं, मैं उमर नहीं। फरमाया किरदार में का कोई कमी नहीं, हया में का कोई कमी नहीं। उमर कहने लगे बता बता कौन सी कमी रह गई। किताब सामने लाए, पर्चा सामने लाए। उमर हमारी किताबों में लिखा है मोहम्मद अरबी का उमर आएगा, उसके कुर्ते पे 17 पेमंद लगे होंगे। हमने बार बार पेमंद गिने, 16 17वां कोई नहीं। ना तेरा नबी झूठ बोलता है, ना तेरा रब झूठ बोलता है, ना मोहम्मद का सिद्दीक झूठ बोलता है, ना उमर झूठ बोलता है। उमर बता अब तेरी माने के इस किताब की माने। हमारी किताबों में तो 17 पेमंद है, तेरे कुर्ते के दामन में 16 है। तो उमर की अखियां बरस पड़ी, आपने यूं करके बगल उठा दी। फरमाया गौर से देखो 16 पेमंद सामने लगे हुए हैं, 17वां पेमंद उमर की बगल में लगा हुआ है। चीखें मारते हुए चाबी हाथ में रख दी। अल्लाह अकबर, ताला खोलना हमारा काम है, अज़ाने देकर सजदे करना तुम्हारा काम है। ये वही उमर बीवी के पास बैठे, बता बता मैंने तेरा हक कौन सा अदा नहीं किया। तो उमर ना मैं कपड़े पे मरती, ना मैं मकान पे मरती, ना मैं गिल्ली रोटी सूखी पे मरती। उमर मैं भी तो औरत ज़ात हूँ, मेरा भी तो दिल चाहता है तो मुझे हंसाए, मैं तुझे हंसाऊं, मेरी ख्वाहिश पूरी हो, तू भी मैं जिंदगी के मजे ले, मजे गुजारे। लेकिन उमर पहले जब तेरे पे अपना बोझ था, उमर मैं तुझे मुसल्ले पे तड़पता देखती थी। जब हुसैन के नाना की उम्मत का बोझ तेरे पे आ गया, उमर मैं कभी दरवाजे से हल्की सी झीरी में झांक के देखती हूँ, कभी यतीमों के बाड़े में खड़ा होकर बकरियों के बाड़े में झाड़ू देता है, कभी बेवा के घरों में राशन पहुंचाता है, कभी किसी बाजूर की मदद करता है। उमर सारा दिन तेरा अल्लाह की मखलूक की खिदमत में गुजर जाता है। रात को देखती हूँ मुसल्ले पर बैठता है, चराग गुल करता है, ऐसा रोता है, ऐसा तड़पता है जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। उमर मैं सारी अपनी ख्वाहिशें भूल जाती हूँ, तेरे पीछे बैठ के झोली फैलाती हूँ। ऐ अल्लाह मोहम्मद के उमर पे रहम फरमा दे, ऐ अल्लाह उमर की दुआ कबूल कर ले, ऐ अल्लाह उमर की उमर पे रहम फरमा दे। उमर में अपनी ख्वाहिश भूल गई। और ज़ात मेरा कहने का तो हक है, लेकिन तेरे से मुतालबा नहीं करती। जनाब उमर 2 कदम आगे बढ़े और किसके बीवी से फरमाने लगे मेरी घरवाली माफ कर देना, माफ कर देना, मैं तो अपने अमलों का जवाब अल्लाह को नहीं दे सकता, क़यामत के दिन तेरे बारे में अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, माफ कर देना। बीवी भी बड़ी सियानी थी, बड़ी अक्लमंद थी। अब्दुल्ला बिन उमर की अम्मा कहने लगी उमर माफी मिल सकती है, एक शर्त है। चाहती तो कहती 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी में 50,000 मरला मुझे दे दे, 50,000 मील मेरी मिल्कियत दे दे। चाहती तो कहती आयशा सिद्दीका के हुजरे के साथ मेरा हुजरा बना दे। चाहती तो कहती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की छांव में मेरा घर भी बना दे। लेकिन नहीं, बड़ी सियानी थी, यूं नहीं कहा था किसरा वाले कंगन मेरे हाथों में पहना दे। कहने लगी उमर जरा अपना हाथ करियो। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना हाथ किया, बीवी ने हाथ पे हाथ धर दिया। उमर जब तक वादा ना करे मैं तेरा हाथ ना छोड़ूं, तू मेरा हाथ ना छोड़ना। फरमाया उमर पर ऐसा बोझ न डालना जो उमर की जान बर्दाश्त न कर सके। कहने लगी नहीं। फिर घर वाली आगे बढ़ी और अपने रुख को जनाब आयशा सिद्दीका फीफा कायनात के हुजरे की तरफ मोड़ लिया और कहने लगी इस हुजरे में अल्लाह का एक प्यारा सो रहा है, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। उमर तूने सुना नहीं सुना, मैंने इन कानों से सुना है। मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर, यहाँ से जन्नतुल बकी में मैं अबू बकर उमर, मैदान मासर में मैं अबू बकर उमर, हौज़े कौसर में मैं अबू बकर उमर, जन्नत में मैं अबू बकर उमर। उमर बस आज वादा कर ले मैं सारे हक माफ कर दूं। उमर अकेला जन्नत में न जाना, मुझे साथ लेके जन्नत में जाना, मैं तेरे सारे अपने सारे हक माफ कर दूं। कूक निकली जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की, चीख निकली। कहने लगे उमर को अपना ही पता कोई नहीं तेरे साथ वादा कहाँ करे। लेकिन उमर ने आसमान की तरफ देखा, वो निगाह अल्लाह अकबर, जब माँ पर तोहमत लगी वो निगाह उठी, खुदा ने सूरह नूर उतार दी। बैतुल्लाह का तवाफ करते निगाह उठी, अल्लाह ने वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला आयत उतार
دی. وہ عمر کی نگاہ اٹھی, آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے, کہنے لگے وعدہ ہو گیا, لا ہاتھ میں ہاتھ دے, انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا, تو اپنے حق معاف کر دے, اکیلا نہیں جاؤں گا, تیرا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا. اللہ اکبر. میرے پیارو, آج مدرسوں کے اندر جب یہ جلسہ ہوتا ہے 36 بندے کہتے ہیں کسی کے پاس جاؤ کہ مولانا صاحب جی اگر آپ جلسہ کروا رہے ہیں, مولانا جی آپ کو پتہ نہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے, مولانا آپ کو پتہ نہیں آگے پریشانی ہے, مولانا یہ جلسے کے پیسوں سے آٹا خرید لو, یہ جلسوں پہ پیسہ خرچ کرو گے, مولویوں کو فیس دو گے, مولانا صاحب آپ بچے کا کچھ کرو. ایمانداری سے بتا, صبح سے لے کے مکان میں, دکان میں, بازار میں, گلیوں میں, چھتوں کے اوپر کبوتر اڑاتے ہوئے, گراؤنڈ کے اندر کرکٹ کھیلتے ہوئے, کہیں تجھے اللہ یاد آیا, کہیں تجھے آقا یاد آئے, کہیں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے. جب سارا زمانہ بے خبر ہے تو احسان مان مدرسے والوں کا, جو چندے اکٹھے کر کے منتیں کر کے میسج کر کے اشتہار لگا کے تمہیں بلاتے ہیں, اور لوگوں دنیا پر بننے کی محنت پر سننے والوں آ جاؤ, تم دنیا تمہارے سے کیا تقاضا, قرآن تمہارے سے کیا تقاضا کر رہا ہے, اللہ تمہارے سے کیا مانگ رہا ہے, خدا کا رسول تمہارے سے کیا مانگ رہا ہے. رب اکبر کی قسم, او میرے پیارو, ان دینی مدارس پر خرچ کرو جتنا ہو سکتا ہے, وگرنہ یہ حالت اس وقت جو چل رہی ہے, کوئی مدرسہ ایسا نہیں جہاں گندم موجود ہو, ہر جگہ ختم ہے. عصر کے بعد بھی ہو رہے تھے, کل میرے عزیزوں کوٹ مٹھن کے اندر بیٹھا تھا, وہاں بھی یہی حال تھا. رحمت الرحمان میرے کان میں کہہ رہا تھا, مولانا 25,000 کا آٹا روزانہ خریدتے ہیں, 15 لاکھ روپیہ پہلی قرضہ چڑھ چکا ہے. یہی بات مولانا فرما رہے, کہاں جائیں, کس کی ملت کریں, ان کی جنہوں نے مروا دیا, ان کے پاس جائیں جنہوں نے گولیوں کی بچھاڑ سے سینے چھلنی کر دیے, ان کے پاس جائیں جنہوں نے خدا کی قسم نہ میں گھر میں چھوڑا نہ باہر چھوڑا, ممبروں پر آ کر مار کر گئے, لیکن ہم نے بھی اپنی درخواست اللہ کے دربار میں دے دی. فرمایا مارنے والے مٹ گئے, مٹ جائیں گے, قیامت آ جائے گی, قرآن بھی آباد رہے گا, قرآن پڑھنے والوں کو بھی خدا آباد رکھے گا, قیامت آ جائے گی, دین کی بہاریں ایسے چلتی رہیں گی. اور میرے پیارو, پچھلے سال بغداد شریف کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب قبر سے میں حضرت پیر محمد شاہ جب حاضری دے کے آئے, یقین جانو مدرسہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محتمم ہمارا ہاتھ پکڑ کر اس چبوترے کے اوپر لے گئے جہاں امام صاحب بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے, کہ تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جاؤ تاکہ اللہ والے کا فیض نصیب ہو جائے, اس مسند کا فیض نصیب ہو جائے. جب دعا کر کے ہاتھ ملا کے باہر نکلنے لگے تو وہاں کے محتمم جامع امام اعظم ابو حنیفہ کے محتمم آنکھوں سے آنسو نکال کے رونے لگے, کہنے لگے اپنے پاکستان میں جانا, ہمارے ادارے کے لیے دعا کرنا, یہ شافی مسلک ہے, حنفی مسلک کو پسند نہیں کرتے, نہ حنفی مسلک کی نہ گورنمنٹ امداد کرتی ہے نہ عوام امداد کرتی ہے, آپ ہمارے مدرسوں کی دعا کرنا, اللہ اس کے انتظام کو پورا کرے. رب اکبر کی قسم, اس وقت میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. میں نے کہا اللہ میرے وسندے والی کے بھائیوں کو, میری بہنوں کو, میری دھیوں کو, میری رانیوں کو, میرے بزرگوں کو سلامت رکھنا. جب تک ان کی جیب میں سے 10 روپے نکلتے رہیں گے, اللہ کا قرآن بھی آباد ہوتا رہے گا, محمد کا فرمان بھی آباد ہوتا رہے گا. میرے پیارو, جس درجے میں ہو, جہاں ہو, جس طرح بھی ہو, خدا کے واسطے اللہ کا قرآن اس وقت آپ کا سفارشی بنا ہوا ہے, آپ سے کچھ مانگ رہے, قرآن والے آپ سے کچھ مانگ رہے, نہیں تو میرے ساتھ چلو, میں ایسے مدرسے دکھاؤ. پرسوں میں بہاولپور میں اڈا چھب میں بیٹھا ہوا تھا, یقین جانو لوگ نہیں رو رہے, مولوی صاحب نہیں, لوگ رو رہے تھے کہ یہ اس زمانے کو کیا پڑھی, ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے کی 6 سال ہو گئے سے تنخواہ نہیں ملی. مولوی صاحب جب مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے, اوپر چھپرا تھا, 4 دیواری بھی کوئی نہیں, دروازہ کوئی نہیں تھا. خدا کی قسم, قرآن پھیلنے میں, قرآن بہارے دکھانے میں نہ کمروں کا محتاج ہے نہ بلڈنگ کا محتاج ہے. ہماری تو داستانی انار کے درخت کے نیچے سے شروع ہوئی, ہماری داستانی طائف کی گلیوں میں سے شروع ہوئی, ہماری تو داستانی میرے عزیزوں پیٹ پہ پتھر مارنے سے شروع ہوئی. لیکن آج بھی میرے عزیزوں, اللہ اکبر, پوری دنیا کا مغرب کوشش کر رہا ہے کہ ان کو قرآن کی تعلیمات سے دور کیا جائے. آپ کے 10 روپے کے تعاون سے یہ علماء سفید کو جنہوں نے کبھی اپنا مطالبہ, اپنی زندگی کا تقاضا پیش نہیں کیا, یہ بھی آپ سے تقاضا کر رہے ہیں. آج اس اجتماع کا مقصد یہ کہ اللہ اکبر, آئے ہو خالی ہاتھ نہ جانا. ہمارے ہاں مہاجروں میں کہاوت ہے کہ گڑ نہ دو, گڑ جیسی بات ہی کر دیا کرو, اور چلو یوں ہی کہہ دیا کرو اللہ حیاتی ہوئے, یوں ہی کہہ دیا کرو چلو یار تمہاری مہربانی, تم نے گئے گزرے دور میں قرآن بھی یاد کروایا, رحمان بھی یاد